बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त बैरूनी दौरे पर है और सूबाई हुकूमतें कहीं जलसों में मसरूफ़ है तो कोई तनकीद करने में मसरूफ़ है। ऐसे में मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल जिस तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और मकामी लोग इस वक्त हिजरत करने पर मजबूर हैं। सिंध के लोग कराची की तरफ गामजन हैं और पंजाब के लोग इस वक्त वफाक की तरफ गामजन हैं या फिर इस्लामाबाद से या फिर लाहौर की तरफ गामजन है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान जो पहले ही तबाही का शिकार है वो भी परेशानी में कहीं ना कहीं अपने लिए रहने की जगह और ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अगर किसी को ख्याल नहीं है तो वो है सूबाई हुकूमत है। बलूचिस्तान हुकूमत वफाकी हुकूमत को बचाने में सरगर्म है। पंजाब हुकूमत और केपी की हुकूमत इमरान खान को बचाने में मसरूफ़ है। किसी की तवज्जो इस वक्त मुतासिरीन सैलाब ज़दगान पर नहीं है। आज इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट में पेश हुए तो दौरान पेशी के बाद उन्होंने जब उनकी ज़मानत सितंबर तक मंजूर कर ली गई तो उन्होंने ऐलान किया कि वो सैलाबी इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कतर में मौजूद रहे उन्होंने वहाँ से ऐलान किया कि दौरा ख़त्म होते ही फिल फौर सैलाबी इलाकों का दौरा किया जाएगा। लग ये रहा है कि नंबर्स गेम आज भी जारी हैं, लेकिन मुतासिरीन सैलाब ज़दगान जिस परेशानी से दो चार हैं, उनकी छत छिन चुकी है, उनकी जायदाद तबाह हो चुकी हैं, जानवर भी मर चुके हैं। ऐसे में सेहत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें नज़र आ रही है। जल्दी बीमारियां फैलती जा रही हैं और एक और बड़ा सा अजाब जो इस मुल्क पर इस वक्त नज़र आएगा वो है डेंगू का, क्योंकि सैलाब के साथ जमा होने वाला पानी अब डेंगू में भी इजाफा करता जाएगा। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार मुदस्सिर राजपूत साहब। मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और साथ हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे मुल्क भर से हमारे वो सहाफ़ी A1 TV के जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की ना सिर्फ मदद कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और हुकूमतें क्या कर रही हैं, उनसे भी हम रब्ता करते रहेंगे। मुदस्सिर साहब, शुरुआत आपसे ही करूँगा, किस तरह देख रहे हैं सैलाब आ गया और ये पहली बार तो इस मुल्क में सैलाब नहीं आया, हर साल ही सैलाब आता है और तबाहकारियाँ होती हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, जरदारी साहब की हुकूमत हो या अब एक बार जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, सबक किसी ने नहीं सीखा। लोगों की तबाही हो जाती है, कोई इंतजामात क्यों नहीं किए जाते? जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम ही सच बोलो है तो मैं आज कोशिश करूँगा कि कुछ सच बोल दें। और सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वा सच सियासतदानों को कभी रास नहीं आता। और आपने अपने इंट्रो में ना बड़ी अहम बात कर दी, आपने सारी चीज़ों को समराइज़ करके इकट्ठा करके लबे लबाब बता दिया, प्रोग्राम का स्लग निकाल लिया आपने जैसे कहा ना कि एक वहाँ बैठा है, एक वो हुकूमत बचा रहा है, ये कर रहा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये सियासतदान का मकसद क्या है, सियासतदान चाहते क्या है, सियासतदानों के अंदर अवाम का क्या कितना दर्द है, वो आपने खुद से बता दिया। तो अवाम बेवकूफ़ ना बने, अवाम को पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारी सूरत हाल बन रही है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो सैलाब की सूरत हाल है, एक जानिब पाकिस्तान डूब गया है, लोगों को एहसास तक नहीं सियासतदानों को कि आपके वोटर, आपके सपोर्टर, आपके घर जो झंडे पार्टियों के लगाने वाले डूब चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, भूखे बैठे हैं, बारिश चल रही है, परेशान बैठे हैं। लेकिन ये सियासतदान दौरे उस जगह पे करते हैं जहाँ पे बारिश ख़त्म हो गई है, रुक गई है, या इंतज़ामिया की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अब आप आ जाएं यहाँ पे, अब यहाँ पे सूरत हाल होके। वो मुझे बताएं ना तोसा के उस गांव में कौन गया है, मुझे बताएं ना ज़रा कंदकोट के उस गांव में कौन गया है, ठरी मीरवा के गांव में कौन गया है, मुझे ये बताएं ना मंचरजीत के अंदर जो गांव है वहाँ पे कौन गया है, कोई नहीं गया। मुराद अली शाह का गांव है, वहाँ कोई नहीं गया। वज़ीर आला वहाँ पे अब काफ़ी लीग की हुकूमत है लेकिन नून लीग इंटरेस्ट नहीं ले रही। सिंध के अंदर भी ये सूरत हाल है कि एक ऑडियो लीक हुई है, एक जो तहसीलदार है उसको एक काउंसलर फ़ोन कर रहा है कि मेरे हल्के के गांव के लोग डूब गए हैं, मर गए हैं, कुछ करो। तो वो ये कह रहा है कि सीएम दौरा करने आया था, वो मेरी गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा के चला गया है। तो डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए और मैं सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सख्त ज़ुबान शायद उनको बुरी भी लगे लेकिन हकीकत है, टोटल हकीकत है कि ये इस पानी के अंदर इन सियासतदानों को, कोई भी पार्टी का, इस सब के सब को डूब मरने का मकाम है, इनको डूबना चाहिए। शर्मिंदगी के बायस अपनी सियासत इनकी अब डूब चुकी है इसके अंदर, क्योंकि एक तरफ पूरा पाकिस्तान डूब गया, दूसरी तरफ आप सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब कर रहे हैं, नेरेटिव कर रहे हैं, दूसरा बयान कर रहे हैं ये साजिश फलां साजिश है। आपका पाकिस्तान डूब गया है, पाकिस्तान का घर घर डूब गया है। कुछ शर्म करो, जाओ जाके दौरे करो, ताकि आप दौरे करोगे दूसरी इसमें हुकूमत दौरे करेगी तो कुछ काम करेगी। उधर सियासतदान है,
वो अपना उल्लू सीधे करने में जो इक़्तिदार में मौजूद है, वो इस उल्लू सीधे करने में मौजूद है कि क्योंकि उनके ऊपर कोई तनकीद करने वाला है, सबका हाल बुरा है, सबके सब चोर हो गए, सबके सब जो है इनका हाल बुरा इतना हो गया। सच ना कहें कि आपको पता है कि आजकल सच बोलने पर फिर कपड़े उतारे जा रहे हैं और फिर फेंटियाँ लग रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जितना सच आप बोल रहे हैं किसी को बुरा ही लग जाए। एक बात मुझे ये भी फरमाइएगा कि आपने क्योंकि खुल के बड़ी शदीद तनकीद क्या सच ही आपने कहा कि हुकूमतें क्या कर रही हैं, चाहे इमरान खान साहब की बात की जाए या दीगर चीज़ों की बात की जाए। इससे पहले कि मैं आपसे दोबारा इस मौजू पर आऊँ, इस वक्त हमारे एक रिपोर्टर हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, मूसा ने, जतोई से। हम उनसे पूछेंगे जतोई में क्या सूरत हाल है। जी मूसा, क्या सूरत हाल है जतोई में इस वक्त, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह तहसील काजीमन में भी जो हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है, शहर और देहातों के जो अक्सर इलाके हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं। 20 से जो गांव है वो मुकम्मल तौर पे सैलाब में जो आ चुके हैं। काजीमन शहर के जो अभी जो हालत है उसके भी कुछ जो कॉलोनियां हैं वो भी देर है। और बताता चलूं कि तहसील हॉस्पिटल है, जो तालका हॉस्पिटल जो जहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, वो अभी जो है रही है। काफी शहर के मुकम्मल जो कॉलोनियां है, जो शहरी है वो डूब रहे हैं। ऐसे जो है मुकम्मल जो इलाका है इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है। जो तफसील बताता चलूं कि यहाँ पे तकरीबन 1000 से जायद वो जो हमारे पास गांव है वो बरसात में मुतासिर हुए हैं, शहरी इलाके मुतासिर हुए। 370 जो गांव है जो वो मुकम्मल पानी में डूब गए हैं, जो उनको माइग्रेट किया गया है मुख्तलिफ मकामात की तरफ। और 490 से जायद जो है वो अफेक्टेड है। 5 जो है अभी तक लोग जो है हजारों की तादाद में सूरत हाल ज़ाहिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिस तरह बता रहे हैं। लेकिन यह एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब ज़दगान, और जो सूरत हाल आप बता रही हैं कि यकीनी तौर पर बहुत तशवीशनाक है, क्या हुकूमत की जानिब से, सिंध सरकार की जानिब से कोई नुमाइंदा, कोई काउंसलर, कोई एक ओहदेदार आया हो, वहाँ सेहत के लिए कोई कैंप लगाया हो, मेडिकल कैंप लगाया गया हो, रिलीफ कैंप फराहम किया गया हो, राशन दिए गए हों, इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको नजर आ रही है? तहसील काजीमन की सूरत हाल ये है कि सिंध सरकार तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, एमपीए जो यहाँ का खान मोहम्मद दायरी है, या एमएनए गुलाम मुस्तफा शाह, जो वफाकी कमेटी जो वफाक ने बनाई है, उसमें भी जो है सिंध में उसको जो ऐड किया गया है, लेकिन वो अपने हल्के में भी अभी तक नहीं आ सका है जो बरसात मुतासरीन की जो है कोई उनकी मदद की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हमारे साथ। इससे आगे बताऊंगा, अभी तक जो है तकरीबन 50,000 के लोग जो है काजीमन में जो है वो माइग्रेट कर चुके हैं मुख्तलिफ मकामात पर। एक जो 99 स्कूल है वहाँ पे जो है कैंप्स कायम किए गए हैं वहाँ पे, लेकिन अब इंतजाम जो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी अधूरे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इंतजामात हैं, वो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजामात हैं वो भी अधूरे हैं, और जो सरकारी अफसरान हैं जिस तरह वहाँ नुकसान हुआ है वो अभी तक हमें उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है जिसका आपने जिक्र भी किया है। मुझे साहब गुफ्तगू आपने सुनी, और सिंध की ये सूरत हाल है, ये तो अभी हम मुख्तलिफ लोगों से बात भी कर रहे हैं, कुछ ब्रीफिंग आपने भी की है, क्या देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? फिर सिंध सरकार वो सारा बजट कहाँ लेकर जा रही है? अगर यही सूरत हाल रही तो लोग तो बड़ी तेजी से मरना शुरू हो जाएंगे, ये फिर कैसे प्लान होगा इसका? बिल्कुल साकिब साहब, अब इसका होगा ये, मैं आपको हकायक बताता हूँ, 2010 के हकायक, क्योंकि विंग जर्नलिस्ट रिपोर्टर हमने 2010 के फ्लड में भी काम किया, और जगह जगह पे जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते थे तो आप यकीन करें कि अगर हम 100 जगहों पे जाते थे तो 70 जगह ऐसी होती थी जहाँ पे कहा जाता था हमें कोई रिलीफ एक्टिविटीज़ या रिलीफ का इकदाम या इमदाद की सूरत में कुछ नहीं मिला। और हकायक भी सामने होते थे। वो उन्होंने अपने हाथों की एक लकड़ी की ये झोपड़पट्टियाँ बनाई होती थी। अगर हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया होता, 2010 की बात बता रहा हूँ, तो टेंट होता उनके पास। टेंट मैंने बताया कि 100 जगहों पर 70 जगहों पर नहीं था, 30 जगहों पर था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि चाहे बलूचिस्तान के अंदर कबायली निज़ाम हो, कबीलों का, वो सरदार हों, इमदाद आती है उनके पास, वहाँ पे अगर फौज के पास आ गई तो वो प्रॉपर मैं आपसे बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी, क्योंकि आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, मेरा सवाल बड़ा वैलिड, मैंने जो शुरू में क्वेश्चन आपसे किया था, हुकूमतें ये देखिए, ये तबाहियाँ होंगी, फंड आएंगे, फंड दिए जाएंगे, फराहम किया जाएगा, ये एक अलग मामला है। इसकी रोकथाम के लिए इंडिया को देखें, इंडिया ने डैम्स की भरमार कर दी है, हमारे यहाँ पे सर ये क्यों काम नहीं हो रहा? इस चीज़ को थोड़ा सा कंक्लूड कर दें कि आखिर में अब क्या करेंगे सियासतदान? अब
یہ نہ سوچیں سیاستدان وہ بہت اونچی چیز ہے, آپ سوچ فنڈز بھی کھا جائیں گے ظاہر ہے. وہ آخر میں آپ کے کہتے ہیں مرے ہوئے مردے پہ کیا کھانے والا ایک محاورہ ہوتا ہے, ایگزیکٹ مجھے نہیں آتا, یہ وہ والا کام کریں گے. اب آپ کے بیچیں گے, اب سیاستدان آپ کا یہ چورن بیچیں گے کہ یہ دیکھو سیلاب پہنچے گا, کتنا پہنچے گا, یہ بات کی کہانی ہے. وہ ساری صورتحال بتائیں گے, یہ ظلم, یہ زیادتی, اتنا فنڈ دے دو. وہ فنڈ آئے گا, وہ پہلے اوپر سے بڑا کٹ لگے گا, نیچے چھوٹا کٹ لگے گا, بالکل ڈی سی لیول پہ پھر کٹ لگے گا, پھر تحصیلدار پھر کٹ لگے گا, پھر وہ جو تپیدار ہوتے ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں جو پٹواری ٹائپ, وہ کٹ الگ لگائیں گے. اور آخر میں اگر کوئی بچ گیا تو کسی وڈیرے کا کوئی چمچا شمچا جو ہوگا وہ آ کے کھا جائے گا. تو ملے گا آخر میں کیا, ان لوگوں کو ملے گا جو اس وڈیرے کے کوئی خاص ہوں گے, ووٹر شوٹر ہوں گے, وہ اخلاقی طور پہ پھر بڑا احسان جتا کے بھائی دیکھا تجھے یاد کیا تھا ہم نے, یہ لے لو اپنا چیز فنڈ. تو یہ صورتحال بنے گی. اب آپ کی بات جو ہے آپ آئی کہ سیلاب کی صورتحال سے روکا کیسے جائے. 2010 کا واقعہ بڑا واقعہ تھا, بڑا ڈیزاسٹر 2005 میں زلزلے کی صورت میں آیا, 2010 میں سیلاب کی صورت میں آیا, اور یہ 2022 میں سب سے بڑا دوسرا بڑا ڈیزاسٹر ہے 21ویں صدی کا, اس صدی کا. اب حکومت کو سبق کیسے حاصل ہونا چاہیے. اب 2010 میں سیلاب آیا, حکومت نے کیا کیا, میں چھوٹی سی مثال دے دوں دریائی کناروں کی, دریائے سندھ کے ساتھ جو بیلٹ ہے سندھ سے لے کے, انہوں نے کیا کیا, وہ بند کی جو سائز تھی وہ 4-4 فٹ اور اونچی کر دی. منچر جھیل کی اب صورتحال ہے, وہ شاید آج آپ پروگرام کر رہے ہیں کہ جو خطرناک صورتحال, اللہ خیر کرے, لیکن وہ ڈوبنے کی صورتحال ہے. وہ پہلے 20 فٹ پانی ہو گیا تھا تو ڈوب گئی تھی, اب وہاں پہ 20 فٹ ہو چکا ہے اور صرف 3 فٹ انہوں نے اونچا کیا تھا, اور وہاں پہ پتھر شتر نہیں لگا, وہ بھی ڈوب جائے گا. اب آپ نے جو کہا کہ اب اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے, ڈیمز یقینی طور پہ بننے چاہیے, لیکن مینجمنٹ نہیں ہے, پرانا نظام ہے. جو نظام موجود ہے, جو ڈیم تو چلو بات کی کہانی ہے, جو انفراسٹرکچر آپ کا موجود ہے, نہری نظام موجود ہے جو انگریزوں کے دور کا ہے, آپ نے اس کو پکا ہی نہیں کیا. آپ کہاں رہا, تو سارا کچھ تو معذرت کے ساتھ ختم کر دی, آپ کی نہریں بھر گئی, کچھ نہیں کیا, کہاں گیا فنڈ سارا جیب میں. نہیں, لیکن یہ تو بل صفائی اور نہروں والی بات تو چلیں, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی جب یہ ہم 70 80 85 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں. اب تو سر لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں کچھ تھوڑی سی بات اس کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. یہاں تو سرمایہ کار طبقے نے وہ جگہ بھی نہیں چھوڑی, یہ تو ندی نالوں کے اوپر تو انہوں نے زمینیں بنا کے بھر کے اس کو تو پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہوئے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جہاں آپ سے میری بات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال تباہی کی جیسے بارش ہوئی, E11 پورا ڈوب گیا. کیا ہوا جی, ندی نالے انہوں نے بند کر دی. تو سوچے گاؤں دیہات میں بھی جس طرح سوسائٹیز کا کانسیپٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے, ہاؤسنگ پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں, تو مدثر صاحب یہ تو پلاننگ ہی نہیں ہے نا, یہ تو پلاننگ ایڈمنسٹریٹ پہلے یہ تو ہو کہ یہ بھل صفائی تو اس وقت ہو جب ندی نالے بچے ہوں. آپ کو لگتا ہے بچے ہوں گے بھی؟ کوئی نہیں بچے, آپ کے سامنے گجر نالہ, آپ کے سامنے گجر نالے کراچی کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریے. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سب کے فیصلے آ چکے, کہاں نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے کہ ووٹر بھی متاثر ہوں گے, اور ساری صورتحال آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں بنیادی فیکٹر ہے یہ کہ یہاں پہ بڑا کرپشن کا ماحول ہے, کرپشن کا ماحول ہے, اور جب کرپشن کا ماحول ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور کرپشن ایک لیول پہ نہیں ہو رہی, میں نے عرض کی نا کہ اوپر سے لے کے سی ایم لیول سے لے کے پی ایم لیول سے لے کے بیوروکریٹ سے لے کے سیکٹری سے لے کے کرپشن شروع ہوتی ہے, اور نیچے جا کے وہ 100% شروع ہوتی ہے. اگر لاکھ روپے 1 کروڑ آئے گا تو جاتے جاتے 50 لاکھ روپے ملیں گے, واپس 50 لاکھ روپے, آخر میں جا کے 5 لاکھ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اب جہاں پہ انہوں نے پیسے رکھے, آپ مجھے بتائیں سندھ میں کرپشن کی بات کرتے ہیں, بلوچستان میں کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہ بی آئی ایس پی کے ذریعے جو 25 ہزار ملیں گے, آپ سمجھتے ہیں اس کو پورے ملیں گے پیسے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پورا آپ کو یہیں سے جوائن کروں گا. اس وقت ٹیلیفون لائن پہ ہمارے نمائندے A1 TV فاضل پور سے عبداللطیف نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ عبداللطیف کا میں موقف لے لوں کیونکہ سندھ کی صورتحال کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے بڑے اہم نکات سے اس وقت پردہ اٹھایا ہے. لطیف صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ جی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا صورتحال ہے فاضل پور میں اس وقت؟ سیلاب زدگان وہاں پہ جو متاثرین ہیں, کیا ان کی مدد کو کوئی پہنچا ہے اس وقت؟ جی سر, یہاں پر جو فاضل پور کا علاقہ ہے, لنڈی سیدان ہو گیا سر, راجن پور کا علاقہ ہو گیا, یہاں پر کافی سارے ایسے موازات ہیں جہاں پر فی الحال 20 تاریخ سے لے کے ابھی تک مسلسل پانی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر پانی متاثر نہ کیا ہو, سب کچے گھر گر چکے ہیں, اور جو پکے مکان ہیں اس میں دراڑیں آ چکی ہیں. سارے جو لوگ ہیں وہاں پر علاقے کے جو لوگ ہیں, سارے مین روڈ ہے ہمارا انڈیا 5 ہے فاضل پور کا, وہیں پر ان لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں یقینی طور پر تکلیف دہ صورتحال ہے, کیا انتظامیہ کی جانب سے کوئی کیمپ پرووائڈ کیے گئے ہیں, کوئی امدادی سامان دیا گیا ہے, یا آج بھی اس وقت فی الحال جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کھلے آسمان تلے ہی وہ موجود ہیں؟ جی
سر بالکل یہاں پر فاضل پور تقریباً جامپر سے لے کے فاضل پور راجن پور تک امدادی کیمپ پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور کچھ جو سوشل آرگنائزرز ہیں اور این جی او کی طرف سے بھی کچھ ان کو کیمپ دیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بارش وہاں پر ہو رہی ہے، مزید ان کے جو زخموں پر نمک ہے وہ کام کر رہا ہے وہاں پر۔ چلیں، بہت شکریہ۔ عبداللطیف فاضل پور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور افضل لطیف جس نے بتایا کہ وہاں صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ لوگ ابھی ہائی وے پہ موجود ہیں، اور ان کے پاس فی الحال چلیں ہماری جو این جی اوز ہیں یا کچھ سوشل ویلفیئرز ہیں انہوں نے کچھ کیمپ شین پرووائڈ کیے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی خاطر خواہ ہمیں انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے صاحب آپ گفتگو BISP پروگرامز کی بات کر رہے تھے، تو یہ بتائیں، یہ تو پروجیکٹ بنائے ضرور ہیں، پہلے احساس پروگرام عمران خان نے رکھا، BISP انہوں نے واپس رکھ دیا موجودہ حکومت نے۔ سوال یہاں یہ ہے، حکومت کے جو مین اراکین ہیں، شہباز شریف صاحب اس وقت بیرونی دورے پر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دورہ اس وقت ضروری تھا کہ جب ملک ڈوب رہا تھا، عمران خان صاحب پورے پنجاب میں جلسے دھرنے کرتے جا رہے ہیں، وہاں صورتحال میں اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ معاملات پھر کیسے آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حکومت کیا کرے گی پھر؟ جی بالکل، حکومت تو ابھی دونوں طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو سچ اور حقائق بتاؤں، اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ بتاؤں کہ کہا جاتا ہے نا کہ ادارے ہیلپ کرتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، کہا جاتا ہے یہ پی ڈی ایم میں ہے، یہ NDA میں ہے، یہ BISP ہے، یہ ہیلپ کریں۔ اب آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں، یہاں پہ میں بیٹھے ہیں، ہم آپس میں پروگرام کر رہے ہیں، یہ میں ترجمان کا ملا رہا ہوں NDMA کا فون آپ کے سامنے ملا رہا ہوں، اب یہ فون مجھے اب بتائیں یہ بیل جائے گی، اٹھائیں گے نہیں، مطلب کہ میڈیا پرسن کا فون نہیں اٹھا رہے تو عام آدمی کی کیا حیثیت؟ سیلاب کا پانی نکالنے گئے نہیں، سیلاب کا پانی وہ خود نکالنے جائیں، جب میڈیا کو بتائیں گے کہ میڈیا ہیلپ کریں گے، بتائیں گے اس جگہ پہ ہماری ٹیمیں موجود ہیں، آپ یہاں پہ یہ میڈیا کو کوئی نہیں بتانے کے لیے تیار، تو آپ مجھے بتائیں وہ عام آدمی کی کیا ہیلپ کریں گے؟ جو فون اٹھانے کے لیے گوارا نہیں کرتے وہ کیا ہیلپ کریں گے عوام کی؟ بالکل ادارے کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے۔ یہ تو یہ کیا BISP کے نمبر بھیج دیں، ادھر بھی یہ حال ہے، DC آفس کے نمبر بھیج دیں، وہاں پہ بھی یہ حال ہے، سب کا برا حال ہے۔ یہ صرف برائے نام زبان خرچ ہے کہ یہ نمبر لے لے، یہ غریب آدمی فون کر رہے ہیں، جیسے ابھی میں آپ کو ایک تحصیلدار کو ایک کونسلر کا فون کا قصہ سنایا، تو سب کا حال ہے، اگر کوئی فون اٹھا لے گا تو سامنے سے آپ کو اچھی VIP قسم کی کہانی ضرور سنا دے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت سے بھی آپ امید نہ لگائیں، اب آپ اداروں سے بھی امید نہ لائیں، کسی سے بھی امید نہ لگائیں۔ اب بطور انسانیت، انسانی ہمدردی کے ناطے آپ کے پاس اگر 10,000 ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں 5 بندوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں، نکل جائیں، آپ ہیلپ کریں جتنی کر سکتے۔ ایک آخری سوال مجھے میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ بار بار اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ NDMA یا PDMA ہم جب ان کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہی والی بات ہے کہ جتنے بھی اراکین ہیں قومی اسمبلی، چاہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہوں، وہ عمران خان کو سیکیور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جلسے جلوسوں کی تحریکیں چل رہی ہیں، جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ حکومت میں ہیں، جو کہ PDM پوری جماعت بنی ہوئی ہے، وہ اپنے اپنے لوگوں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ہمیں ترکی میں نظر آ رہے ہیں، سمندر کی سیر کرتے ہوئے، وہ وہاں پہ سیر و تفریح کر رہے ہیں، میں جانے سے واپس آ گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ دور ہے، وہ وقت ہے کہ جب سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ آخری سوال میرا آپ سے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جب افواج پاکستان پر تنقید کی جاتی ہے، اور بہت زیادہ تنقید ہمیں نظر آئی گزشتہ کچھ دنوں میں جب سے یہ حکومت عمران خان صاحب کی گئی ہے، دیگر گئی ہے، لیکن یہ واحد ادارہ ہے کہ جو ہر جگہ مدد کو جا پہنچتا ہے۔ آج فوج کی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ سیلاب میں بھی اتری ہوئی ہے، وہ آگے معاملات بھی دیکھ رہی ہے، وہ گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، تو ایسے میں بھی ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس ادارے پر جس طرح تنقید کر کے اسے خراب کیا جا رہا ہے، اس کے امیج کو، تو پازیٹیو امیج جب دکھانے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ بہت بڑی اور اہم بات کی، اس کو کہیں کہ کروڑوں کی بات آپ نے کی کہ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے، میں اس کو کہوں صرف پورے پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے ہمارا پاک فوج کا ادارہ، جو آپ کے بارڈروں پہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے کہ آپ چین کی نیند سوئیں، جو سیلاب میں ابھی کشتیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا جہاں وزیر اعلیٰ کی کشتی نہیں جا سکتی وہاں ایک پاک فوج کی کشتی ضرور جا سکتی ہے، جو کھانا پہنچائے گی، ریلیف ایکٹیویٹیز کرے گی اور متاثرین کو وہاں سے لے کے آئے گی۔ پاک فوج کا ادارہ ہر جگہ پہ کام کرتا ہے، اب اس پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ اپنے مقاصد کے لیے تنقید کی جاتی ہے، تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے تنقید کے دائرے میں لا کے ان کو سول ایکٹیویٹیز سے دور رکھا جائے، تاکہ وہ کرپشن کا رجحان اپنا بڑھا سکے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ پاک فوج پہ سب کو اعتماد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی مثال ہے کہ IMF پہ قرضے کی گارنٹی آئی تو ہمارے آرمی چیف صاحب نے فون کیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کی، ہم آپ کے سامنے باہری ڈونیشن جو بھی امداد آئے گی تو ہماری پاک فوج پہ یقین کیا جاتا ہے، ان کو ڈونیشن دی جاتی ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن کریں، کیونکہ سول اداروں پہ ان پہ کسی کا کوئی یقین نہیں رہا، کسی کا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ باقی رہی بات امیج خراب کرنے کی، امیج کو متاثر کرنے کی، تو یہ ان کی ایک طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کی سازش بھی ہے اور حصہ بھی، اور اس موقع پر
میرے خیال میں اس موقع پر اور خیال کے یقینی طور پہ جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ صرف پاک فوج ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. جو اگر کر رہے ہیں یقینی طور پر ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ جو بالکل کوئی نہیں کر رہے ہوں گے ان کو اپریشیٹ کریں گے. اپر لیول پہ کوئی فیڈ بیک نہیں. چلیں بہت شکریہ مدثر راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقینی طور پر سیلاب کی صورتحال ہے وہ روز بروز بگڑتی جا رہی ہے. ملک میں ایک پہلے معاشی بحران تھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 نے اس ملک کی معیشت کو بالکل پہیہ جام کر دیا, جس سے ایک بڑی بہترین منصوبہ بندی کے تحت کوشش کی گئی کہ اس کو اٹھایا جائے. اس بحران سے بھی نکلے ہی نہ تھے تو امریکی سازش کی ایک آواز ہمیں نظر آنا شروع ہوئی اور عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹا دیا گیا اور پلٹ گیا. اس کے بعد معیشت ہمیں پھر ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئی. شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آتے ہی کوشش کی کہ حکومت کو کسی طرح سہارا دیا جائے معیشت کو, لیکن وہ بھی تاحال ناکام ہی نظر آئے. فنڈنگ, بیرونی فنڈنگ کی بات کی جاتی ہے, امداد کی بات کی جاتی ہے. اب ایک بار پھر قرضوں کا بوجھ اس ملک پہ ڈالا جا رہا ہے, بیرونی امداد آنا شروع ہو گئی ہے, قرضے ملنا شروع ہو گئے. جیسے مدثر صاحب نے کہا کہ اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ گارنٹر کے طور پر IMF سے بھی بات کر رہے ہیں, دیگر ممالک سے بھی بات کی جا رہی ہے. اب یہاں سے بھی نکلنے کی کوشش کر ہی رہے تھے تو ملک میں ایک بار پھر سیلاب نے اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. سیلاب زدگان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو متاثرین بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان سب کا ایک ہی نقصان ہے جس کی بنیادی وجہ جسے کنٹرول کرنے میں اب تک ناکام ہم آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں, ایک آخری کال ہم لیے چلتے ہیں جیکب آباد سے, اور ہمارے نمائندے دیدار علی بلوچ اس وقت موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے, جیکب آباد میں کیا ہو رہا ہے. جی دیدار, کیا صورتحال ہے, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کوئی حکومت کی جانب سے ریلیف دی گئی ہے یا وہاں بھی صرف دعوے کیے جا رہے ہیں؟ جی, جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ڈسٹرکٹ جیکاباد, تعلقہ ٹھل اور گڑی حسن کے قریب جو گاؤں ہیں وہ اس وقت برساتی پانی کے زیر آب آ چکے ہیں. جی, یہاں پہ جو کچے مکانات کے جو رہنے والے ہیں وہ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو ہے نا ان کو کوئی تعاون اور جو ریسکیو کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا. جو کچے مکانات کے رہنے والے جو ہیں وہ ابھی اسکول اور کالج کے سرکاری عمارات میں رہنے لگے, ان کو جو ہے نہ کھانے اور پینے کا اور عیش کا حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. جو مسلسل بارشوں کی وجہ سے کافی دیہات اور سٹی جو ہیں وہ پانی کے زیر آ چکے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے گاؤں کی صورتحال تھوڑی سی بتائی ہے اور ظاہر ہے گاؤں کے ساتھ جو قریب کی جو متاثرہ گھر ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی وزراء دورے پہ آیا ہے, کوئی انتظامیہ آئی ہو جس نے ان کی داد رسی کی ہو, کسی نے ان کو ریلیف فنڈ دیا ہو یا کوئی انتظام کیا ہو ان کے رہنے کے لیے, یا یہ کہاں مقامی لوگ رہ رہے ہیں, کیا ہجرت کر کے روانگی اختیار کی ہوئی ہے دوسرے گاؤں یا شہروں کی جانب, یا پھر یہ سڑکوں پر ہیں؟ جی, میں آپ کو چلتا چلوں کہ جو مکانات کے گرنے کی وجہ سے کوئی جو ہائی وے روڈز پہ پناہ لیا ہوا ہے تو کوئی ہجرت کر کے دوسرے شہر چلے گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے DC, AC اور اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کوئی بھی ریلیف فنڈ نہیں دیا گیا, نہیں وہ جو ہے وزٹ پہ آئے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. دلدار علی بلوچ جیکب آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. A1 TV کے نمائندے پورے ملک میں رپورٹنگ کر رہے ہیں اور سیلاب زدگان کی نہ صرف مدد کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم بھی ایک بڑا کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو کہیں پھنسا ہوا ہے اس کی آواز ایوان تک پہنچائی جا سکے اور تازہ ترین صورتحال اپنے ناظرین کو بتائی جا سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایک بات یقینی طور پر کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں یہ سیلاب کی جو صورتحال ہے یہ ہر سال ہی آتی ہے. ابھی جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں, انڈیا نے ایک بار پھر ڈیمز اپنے اس نے جو ہے وہ اس کے سپل ورکس کھول دیے ہیں, پانی کا بحران تیز ہوا ہے, بارشیں تیز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آنا شروع ہوا. اگر یہ حل ہے تو وہ صرف ڈیم ہے. خدا را ڈیمز کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ اب بھی جاگ جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ جو پانی اس وقت آیا ہے, کاش کے یہاں ڈیم بنے ہوتے تو یہ پانی ذخیرہ ہو جاتا, کاش کے یہاں ڈیم ہوتے تو ذخیرہ کیے ہوئے پانی سے ہماری زمینیں جو ہے وہ سیر ہو جاتی, فصلیں بہترین کاش ہو جاتی. آج کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, لیکن سیاست دانوں کی سیاست جو کبھی ڈیم سے خلاف رہی تو کبھی اس ملک کے خلاف رہی, اس نے اس ملک کو آباد ہونے نہ دیا. اب بھی وقت ہے, جاگ جائیے, سچ بولیے اس قوم کے سامنے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.